یہ بیان فرمائیے کہ میں آپ کے سامنے عملی مسئلہ رکھتا ہوں. سیاستدانوں کو جب ہم یہ بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ان کی عملی مجبوری تو یہ ہے کہ جی حلقے میں جانا ہے، تقریر کرنی ہے، یہ ثابت کرنا ہے عوام پہ کہ میں بہتر ہوں، اگلا برا ہے، تبھی مجھے ووٹ دو اور منتخب کرو. تو اب سیاستدان جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے فکری انداز میں اور ایشو بیسڈ اور جس کو کہتے ہیں حقائق پر مبنی تنقید کریں گے تو پھر سیاست کا بازار کیسے آگے گرم ہوگا، وہ کیسے آگے بڑھے گا. ہمارے ہاں تو الیکشنز ہیں، افراتفری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جوشیلی تقریریں ہیں. سیاستدان پھر کیسے وہ اپنی آرزو کو پورا کریں کہ جس سے وہ عوام کو بتائیں بھئی ہم بہتر ہیں، فلاں آدمی بہتر نہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے کہ فلاں آدمی بہتر نہیں ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا پروگرام لے کے آئے ہیں، آپ کا منشور کیا ہے؟ کیا آپ نے قومی مسائل کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ہماری قوم کو جو سیاسی، سماجی، معاشی مسائل درپیش ہیں ان میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ اور اگر وہ ہے تو اس کو آپ حلقے میں جائیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے. سیاست کیا لوگوں میں ہیجان برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ان کے سیاسی نصب العین کیا ہونے چاہیے، ان کو کن چیزوں کو موضوع بنا کر گفتگو کرنی چاہیے سیاست پر، ان کو زندگی کے مختلف معاملات میں کن چیزوں کی درستی کے لیے کیا راستے اپنانے چاہیے. سیاست کے جو بڑے بڑے موضوع ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی تنقید کریں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر دوسرے نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کا نقصان ہوا ہے یا ملک کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو پھر آپ دلائل کے ساتھ تنقید کر کے بتائیں، یعنی متعین کر کے بتائیں کہ یہ نقصان ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں یہ آپ جانتے ہیں کہ بندوق ملک پر قبضہ کرتی رہی ہے. اب کسی موقع پر یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو یہاں پر بھی کسی فرد کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ ایک اچھا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اور اگر بندوق کے زور پر حکومتیں قائم کی جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح یہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے بار توجہ دلائی ہے کہ سیاست میں کچھ چیزیں جن کو آدرش بننا چاہیے، نصب العین بننا چاہیے، جیسے یہ کہ ہمارے ہاں سچی جمہوریت ہو، یعنی نژاد کا فیصلہ جمہوری اصولوں کے اوپر کیا جائے، لوگوں کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو، ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی جائے، قوموں کے حق کے خود ارادی کے ہم محافظ بن کے دنیا میں رہیں، اور اسی طرح قانون کی حکمرانی قائم ہو. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو سیاستدانوں کو جا کے لوگوں کو بتانا ہے. سب سے بڑھ کر لوگ انہی کی بات سنتے ہیں. کیا اس کو ہیجان کی صورت دے دی جائے گی؟ کیا لوگوں کے جذبات پر انگیختہ کر کے آپ اپنے لیے تائید اور حمایت حاصل کریں گے؟ یہ تو انتہائی منفی طریقہ ہوا. اور اس طریقے سے آپ اگر قوم کی تربیت کریں گے تو آپ قوم کے ساتھ دشمنی کریں گے، آپ نوجوانوں کا ذوق بگاڑ دیں گے، آپ ان کے سوچنے کے انداز کو برباد کر دیں گے. ہمیں تو اگر ہم لیڈر ہیں یا رہنما ہیں یا عالم ہیں یا دانشور ہیں تو ایک ایک شخص کی مثبت طور پر تربیت کرنی ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کاش ہمارے ہاں اس طرح کے سیاستدان پیدا ہوں کہ جو نیچے جائیں، چھوٹی چھوٹی مجالس میں بیٹھیں، گاؤں اور دیہاتوں میں جائیں، محلوں میں جا کر بیٹھیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کی تربیت کریں. ان کے 24 گھنٹے اس میں صرف ہوں، اس لیے کہ سیاست کو جب انہوں نے اختیار کر لیا ہے تو یہ در حقیقت ہمہ وقتی کام ہے. تو جس طرح ایک عالم سے، ایک دانشور سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمہ وقت لوگوں کے لیے اصلاح کا فریضہ انجام دے، یا وہ دین کی تنقید کرے، یا علم کی تنقید کرے، یا کسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے، بالکل اسی طرح سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس میدان کا انتخاب کر کے نکلے ہیں تو متعین کر کے یہ چیز اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارا منشور کیا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ تجربہ ہوا کہ پارٹیوں کے لیڈروں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہوا ہے. عجیب. اچھا. یعنی وہ منشور مرتب ہو کے شائع ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی 2 کاپیاں آپ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں، خود بھی کبھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کن چیزوں کے وعدے کیے ہیں، بار بار اس کے لیے مجالس منعقد کر کے ان چیزوں کی تنقید کریں، پھر لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتاریں کہ میرے سامنے یہ چیز ہے، میں اس کو ایسے حاصل کروں گا. تو یہ ایجوکیشن ہے جو سیاست کرتی ہے، یا سیاست اس طرح سے ہیجان پیدا کر کے لوگوں کے دل و دماغ کو معطل کر کے اپنے لیے تائید حاصل کرتی ہے. یہ تو میرے نزدیک لوگوں کے قتل سے بھی بڑا جرم، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. ہم سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی.